إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأخرج مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد موضوع تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے، ممنوع روزے۔ ممنوع روزے دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ممنوع روزے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزے رکھنے سے منع فرما دیا ہے، تو ممنوع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو باطل نہ بناؤ۔ تو پتہ چلا جس عمل کے اندر
اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی ہے۔ وہ عمل حق نہیں، وہ عمل باطل ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو پتہ چلا جن جن روزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وہ روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تو اس کا عمل پھر باطل ہوگا نا، حق تو نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ممنوع روزوں کی وہ روزے ہیں کہ ان کا ثبوت کتاب و حکمت قرآن و سنت سے ملتا ہی نہیں، بالکل۔ تو ایسا کوئی شخص روزہ رکھ لے جس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو ایسا روزہ وہ بھی ممنوع ہوگا، رد ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل کرے، کوئی عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں، کتاب و حکمت قرآن و سنت کے اندر اس کا ثبوت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں، تو ایسا عمل کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں رد، وہ عمل رد ہے، مردود ہے۔ تو جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد فرما دے، مردود فرما دے، وہ کارے ثواب ہو سکتا ہے، اس کا اجر اور ثواب ملے گا، وہ بھی ممنوع ہوگا۔ بلکہ ممنوعات میں سے یہ صورت اور قسم بدترین قسم کی صورت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے اندر ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یہ مختصر دلائل ذکر کرنے کے بعد اب ممنوع روزے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ممنوع روزہ عید الفطر کا روزہ، دوسرا ممنوع روزہ عید الاضحیٰ کا روزہ۔ تو عیدین، دو عیدوں کے یہ دو روزے ممنوع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو روزوں سے منع فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے روزے سے منع فرمایا اور عید الاضحیٰ کے روزے سے بھی منع فرمایا۔ دو ممنوع روزے یہ ہو گئے۔ تیسرا ممنوع روزہ ایام تشریق، ایام تشریق کے روزے بھی ممنوع ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں، ان کا روزہ بھی ممنوع ہے۔ ایک وجہ تو ہے کہ یہ عید الاضحیٰ میں شامل ہے، تو جب عید الاضحیٰ کا روزہ منع ہے تو ایام تشریق یہ بھی عید الاضحیٰ ہی ہے نا، بڑی عید، تو یہ روزے بھی ممنوع ہو گئے۔ دوسری بات صحیح مسلم میں ہے، نبیشہ ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایام تشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ مقصد کیا کہ ان دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایام تشریق کا روزہ بھی ممنوع ہے۔ چوتھا ممنوع روزہ صیام دہر، کہ بغیر ناگا کیے روزانہ آدمی روزہ رکھتا جائے، ناگا نہ کرے، اس کو کہتے ہیں صیام دہر، صیام ابد، یہ بھی منع ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صام من صام الابد، جو روزانہ روزہ رکھتا ہے ناگا کرتا ہی نہیں، تو اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا، اس کا روزہ ہے ہی نہیں، ممنوع ہو گیا نا۔ ایک روایت میں لفظ یہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام الدہر لا صام ولا افطر، جو دہر بر کا زمانہ بر کا روزہ رکھتا ہے ناگا کرتا ہی نہیں، تو اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہ وہ تو ممنوع ہے، روزہ تو ہوا ہی نہ، اب افطار بھی نہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اس نے کچھ نہیں، افطار والوں بھی شامل بھی نہ ہوا، تو خواہ مخواہ وقت اس نے سارا ضائع کر دیا۔ تو چوتھی قسم ممنوع روزوں کی وہ ہے صیام دہر۔ پانچویں قسم ممنوع روزہ پانچواں، صیام یوم جمعہ علی الانفراد، جمعے کا دن کا اکیلا روزہ رکھ لے، یہ بھی ممنوع ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ جمعے کے دن گئے، تو جویریہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اصومتے بالامس، کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ ام المومنین جویریہ فرمانے لگی، لا، جی نہیں، جمعرات کا روزہ میں نے نہیں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتريدين ان تصومی غدا، کل ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ قالت لا، ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جی نہیں، ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں، جمعرات کا روزہ بھی میں نے نہیں رکھا تھا، صرف جمعے کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطری، روزہ پھر چھوڑ دے، کھول، روزہ کھلا دیا، چھڑا دیا۔ تو علل انفراد، اکیلے جمعے کے دن کا روزہ بھی ممنوع ہے، ساتھ جمعرات رکھ لے، دو ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے، ساتھ ہفتہ ملا لے جمعے کے ساتھ پھر بھی ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے۔ اکیلا جمعے کا روزہ رکھے تو یہ ممنوع ہے، صیام ممنوع میں شامل ہے۔ چھٹا ممنوع روزہ صیام سبت علی الانفراد، ہفتے کے دن کا اکیلا روزہ رکھ لے، اکیلا ہفتہ، ساتھ اس کے جمعہ بھی نہیں رکھتا، اتوار بھی نہیں رکھتا، صرف اکیلا ہفتے کا روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی منع فرمایا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تصوموا یوم السبت، یوم سبت ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر
فرض روزے ہیں ان کے اندر ہفتے کا آ گیا پھر رکھ لو، یا نفلی روزے کوئی شخص رکھ رہا ہے تو اس کے اندر ہفتے کا روزہ آ گیا تو پھر رکھ سکتا ہے۔ اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، کیونکہ یہودی لوگ ہفتے کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہفتہ کے دن معمولی سی چیز بھی کوئی کھانے کے لیے ملے تو ضرور کھا لیا کرو، ہفتے کا اکیلا روزہ نہ رکھو۔ کتنے ممنوع روزے ہو گئے؟ 6۔ 7واں ممنوع روزہ صیام یوم شک، شک کے دن کا روزہ، کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے یا نظر نہیں آیا، شک پڑ گیا، شک پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کے روزے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھو، اگر بادل ہو، گرد و غبار ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر آگے روزہ رکھو۔ شک کے دن کا روزہ یہ درست نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ شک کے دن کے روزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کچھ دانا قسم کے فقیہ کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھ لے، شک کے دن کا روزہ رکھ لے، اگر وہ رمضان ہو گیا ہوا اللہ کے ہاں تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اگر یکم رمضان نہیں تو نفل پڑ جائے گا۔ یہ نکتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں کہ رمضان نہ ہو تو نفلی بن جائے گا؟ اور یہ لقمہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم شک کا روزہ رکھے نبی علیہ السلام کا نافرمان ہے، تو نفلی روزہ جو رکھے وہ نافرمان بنتا ہے، تو یہ تو نافرمان ہو گیا، وہ نفلی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ 8واں ممنوع روزہ صیام وصال، وصال کے روزے، 2 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ روزہ رکھ لے، درمیان میں افطار نہ کرے۔ 1 دن سحری کھا لی تو اب 8 دن 10 دن بعد جا کر وہ افطار کرتا ہے، نہ سحری کے وقت کچھ کھانا، نہ افطاری کے وقت کچھ کھانا، نہ رات نہ دن، مسلسل کئی دن کا روزہ، اس کو کہتے ہیں یوم وصال، صوم وصال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزوں سے منع فرمایا۔ تو ایک شخص نے کہا جی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھاتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے وصال کا روزہ رکھنا، امتیوں کے لیے وصال کا روزہ ممنوع ہے، حرام ناجائز۔ ہاں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور اگر وصال کا روزہ کسی نے رکھنا ہے تو سحری کے وقت کھا لے، روزہ رکھ لے، تو اب مغرب کے وقت، افطاری کے وقت روزہ نہ کھولے، سحری کے وقت پھر کھا لے، سحری سے سحری تک 8 پہر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
اب کئی کئی دن 2 3 4 دن کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع فرما دیا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ کے اندر کچھ راہب ہوتے تھے، رہبانیت، تو وہ راہب وہ کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، تو سمجھتے تھے یہ بڑی پارسائی ہے۔ یہ پارسائی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی پارسائی ہوتی ہے، یہ ولایت ہے۔ تو اب کئی مسلم وہ غیر مسلموں کے دیکھا داکھی وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، کئی پیر فقیر بزرگ وہ کئی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو طریقہ یہ عیسائیوں یہودیوں کا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک پادری تھا عیسائی، اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، وصال، صیام وصال ہو گیا نا، 40 دن نہ کوئی چیز کھائے نہ پیے، 38 یا 39 دن گزرے تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ وصال کا روزہ منع ہے، یہ کوئی ولایت نہیں، کوئی پیری فقیری نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ آپ تو منع فرما رہے ہیں وصال کے روزے سے، یہ شوق سے وصال کے روزے رکھ رہا ہے۔ پیر بڑا ہوا ہے تو مرید کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، لیکن جدھر پہنچنا تھا ادھر نہیں پہنچی، یہ کسی اور جگہ پر ہی پہنچ گئی ہے۔ وہ سارے پہنچتے ہی ہیں، پہنچنے والے ہی ہیں سارے، صرف ہے کوئی اللہ کی رضا کی طرف پہنچ گیا، کوئی اللہ کے غضب کی طرف پہنچ گیا، تو پہنچ تو گئے ہی ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ 8ویں قسم ممنوع روزے کی، 8ویں صیام وصال، 9واں ممنوع روزہ صیام استقبال رمضان، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ فرمایا لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین قبل رمضان، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے کوئی شخص روزہ رکھنا شروع کر دے، استقبالی روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ہاں فرمایا روزہ رکھنا کسی کا معمول ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو رمضان سے 1-2 دن پہلے سوموار آ گیا، جمعرات آ گئی، تو اس کا تو معمول ہے، وہ رکھ سکتا ہے، وہ استقبالی نہیں۔ تو جمعرات سوموار یا روزے رکھنا اس کا معمول پہلے ہے ہی نہیں، صرف رمضان کی خاطر استقبالی روزہ رکھتا ہے تعظیم کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع فرما دیا ہے۔ استقبال رمضان کا روزہ بھی ممنوع روزہ ہے۔ 10واں ممنوع روزہ صیام نظر لے غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر مان لی کسی شخص نے روزے کی، جس طرح غیر اللہ کے لیے نظریں مانتے ہیں، کوئی نماز کی نظر مانتا ہے، کوئی صدقہ خیرات، کوئی بکرے چھترے کی، تو روزے کی کسی نے نظر مان لی، لیکن غیر اللہ کے لیے، کیونکہ غیر اللہ کی نظر ممنوع ہے، تو غیر اللہ کی نظر کا روزہ بھی ممنوع ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جو شخص نظر مان لے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی تو وہ اطاعت فرما برداری کر لے، نظر اپنی پوری کر لے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ، تو جس نے نظر مان لی اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ نظر پوری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تو غیر اللہ کے نام کی نظر کا روزہ یہ نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نافرمانی نہ کرے، تو یہ بھی صیام نظر لے غیر اللہ، یہ بھی ممنوع روزہ ہے۔ 11واں ممنوع روزہ صیام نصف آخر من شعبان، شعبان 15 شعبان کے بعد آدمی روزے رکھنے شروع کر دے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان نصف ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ ہاں اگر کسی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے سوموار جمعرات، تو نصف شعبان کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے، یا شعبان کے روزے رکھتا ہے وہ اکثر نصف سے زیادہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر شعبان، اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اگر معمول ہے اس کا تو وہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے، معمول اگر نہیں نئے سرے سے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے سے منع فرما دیا ہے۔ 12ویں ممنوع روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع روزے فرمائے ہیں۔ ایام حیض، ایام نفاس، ایام حیض ایام نفاس کے اندر کوئی عورت روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ روزہ ممنوع ہے۔ حیض اور نفاس کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ روزے بعد میں وہ پورے کر لے۔ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے متعلق کہ حیض کے دنوں میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ ان کے دین کا نقص ہے، ان کے دین میں یہ نقص ہے، تو نقص ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس لیے ان دنوں کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ 12 ممنوع روزے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ 13ویں ممنوع روزے صیام مرا بغیر اذن زوجہا، کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت روزہ رکھ لے فرض روزوں کے علاوہ۔ فرض روزوں میں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس طرح فرض نماز میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ان کے علاوہ جو روزے ہیں بغیر اجازت کے عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم امرأۃ بغیر اذن زوجہا وہو شاہد، عورت کا خامد موجود ہے، حاضر ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ 13 ممنوع روزے آپ نے سماعت فرمائے ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ان دنوں کا روزہ کوئی شخص رکھ لے گا تو اس کا یہ عمل باطل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ 14واں ممنوع روزہ صیام یوم معراج، کئی لوگ وہ معراج کا روزہ رکھتے ہیں، یہ معراج کا روزہ قرآن مجید میں کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں بھی کوئی نہیں، تو یہ معراج کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا، ایسا عمل کرتا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں، دلیل کوئی موجود نہیں، تو فرمایا فہو رد، یہ رد ہے، مردود ہے۔ تو اب معراج کا روزہ رکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا بنے گا؟ رد۔
مردود۔ اب یہ توقع لگائے بیٹھا ہو کہ مجھے اجر ثواب ملے گا، تو اس کا خیال یہ خام ہے، بے بنیاد ہے۔ ثواب نہیں ملے گا، اسے گناہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں رد مردود، پھر فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تو اب اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ گناہ ہی ہوگا۔ عید کا دن تھا، لوگ عیدگاہ میں جمع تھے، ایک شخص نے اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ صحابی ایک نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سمجھا چلو نفل پڑھتے ہیں، کوئی ثواب ہی ملے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرا خیال ہے کہ ثواب ملے گا؟ یہ تو تجھے گناہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ثبوت آپ سے نہیں ملتا، تو یہ کام آپ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو کیسے ملے گا؟ گناہ ہوگا۔ تو جس چیز کا ثبوت دلیل کتاب و حکمت قرآن و سنت سے نہ ملے، از خود کار ثواب سمجھ کر کرنا شروع کر دے تو اس کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے، ممنوع میں شامل ہے۔ مثال اس کی یہ سمجھ لو، اب ایک شخص کا نکاح ہے، لوگ نکاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اب کوئی سوچے کہ چلو ادھر اذان کہلوا لیتے ہیں، تو ایک شخص کو اذان کا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کہنی شروع کر دی، لوگ مجتمع ہو جائیں گے، پھر اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان جب ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، ہوا اس کی خارج ہوتی ہے، وہاں جا کر ٹھہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے، تو شیطان بھی مجلس نکاح سے بھاگ جائے گا، لوگ بھی مجتمع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اذان اللہ کا ذکر ہے تو اجر ثواب بھی ملے گا، پھر ملے گا اسے جی؟ کیوں؟ اور نہیں ملے گا، کیونکہ ایسے موقع پر اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ قرآن مجید میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو یہ صیام معراج یہ بھی من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد میں شامل ہے، یہ روزہ بھی ممنوع ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، ثواب انہیں کوئی نہیں ملتا، عذاب تو گناہ ضرور ہوتا ہے۔ 15ویں قسم ممنوع روزے کی، 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کا روزہ کئی لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ کہ ثواب ملے گا، 15 شعبان کا روزہ، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صرف 15 شعبان کا روزہ۔ ہاں اگر کسی کا معمول ہے کہ 13، 14، 15 یہ ایام بیض ہر مہینے کے اندر وہ روزے رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، 13، 14، 15 شعبان بھی رکھ لے، لیکن صرف 15 شعبان کا رکھے اس کی کوئی خصوصیت سمجھ کر تو یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص شعبان کے روزے رکھتا ہے نصف سے زیادہ، تو 15 شعبان کا روزہ وہ بھی مسلسل روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کی خصوصیت سمجھ کر وہ روزہ رکھے گا تو یہ روزہ ممنوع ہے۔ ایک روایت ابن ماجہ کی اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہیں کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، 15 شعبان رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، ابن ماجہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ روایت
بالکل قابل اعتبار نہیں، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ۔ ابن ابی صبرہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، دونوں امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے استاد اور شیخ ہیں، دونوں فرماتے ہیں کانا یضع الحدیث، یہ ابن ابی صبرہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، وضع کیا کرتا تھا، تو یہ وضع راوی اس کی سند میں آیا ہوا ہے، اس لیے یہ ثابت نہیں۔ تو 15 شعبان کا روزہ اس کی خصوصیت سمجھ کر کوئی شخص رکھے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ممنوع روزے میں شامل ہے۔ کئی اس مقام پر نقطہ بیان کرتے ہیں، جی حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں، فضائل اعمال میں وہ معتبر ہے، یہ بات ادھر پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نقطے والے جو ہیں وہ فضائل اعمال کو سمجھیں۔ فضائل اعمال کا کیا مطلب ہے؟ کسی عمل کی فضیلت، فضیلت مانا ہے نا، تو یہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، یہ تو 15 شعبان کے روزے کا اس بات ہے، یہ فضائل اعمال نہیں، یہ اس بات اعمال ہے۔ تو جن محدثین نے یہ قاعدہ بنایا بھی ہے، اول تو قاعدہ درست نہیں، جو جن کا یہ قاعدہ ہے بھی وہ فضائل اعمال میں، اس بات اعمال میں تو نہیں، تو یہ اپنے علم کے زور پر وہ فضائل اعمال والا قاعدہ اس بات اعمال پر لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی علم ہے؟ یہ کوئی علم نہیں، نہ کوئی علم کی خدمت ہے۔ پھر وہ جو فضائل اعمال والے ہیں انہوں نے جو قاعدہ بنایا ہوا ساتھ کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں اس وقت لی جائے گی جب اس کا ذوف شدید نہ ہو۔ اور بھی کئی شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ ذوف شدید نہ ہو۔ تب اس میں تو راوی آ گیا ہے ابن ابی صبرہ جو حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا، تو یہ تو ذوف شدید ہو گیا نا، وہ موضوع روایت بن گئی، یہ تو ضعیف کے زمرے سے ویسے ہی باہر نکل گئی۔ ذوف شدید ہو وہ پیش نہیں ہو سکتی فضائل اعمال میں، تو اس کا ذوف تو شدید سے بھی اشد، بلکہ اشد ترین، اشد ترین سے بھی آگے موضوع، یہ کیسے پیش ہو سکتی ہے؟ یہ تو کسی کا مذہب نہیں، نہ کسی عالم کا، نہ کسی فاضل کا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی فقیہ کا، یہ تو صرف یہ پیش کرنے والا جو ہے یہ نکتہ سجی اپنی کر رہا ہے، کوئی علم کی یہ خدمت نہیں۔ تو بہرحال یہ صومو نہارہا وقومو لیلہا روایت موضوع ہے، اس سے 15 شعبان کی رات کا قیام ثابت نہیں ہوتا اور 15 شعبان دن کا صیام ثابت نہیں ہوتا، اس لیے 15 شعبان کا روزہ اس کی خصوصیت سمجھ کر کوئی شخص رکھے تو یہ ممنوع روزوں میں شامل ہوگا۔ یہ آپ نے 15 ممنوع روزے سماعت فرمائے ہیں، ایک دفعہ ذرا پھر گنتی کر لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا ممنوع روزہ صیام یوم فطر، دوسرا ممنوع روزہ صیام یوم اضحیٰ، تیسرا ممنوع روزہ صیام ایام تشریق، چوتھا ممنوع روزہ صیام دہر صیام ابد، پانچواں ممنوع روزہ صیام یوم جمعہ علی الانفراد، چھٹا ممنوع روزہ صیام یوم سبت ہفتے کا روزہ علی الانفراد، ساتواں ممنوع روزہ صیام یوم شک، آٹھواں ممنوع روزہ صیام وصال، نوواں ممنوع روزہ
صیام استقبال رمضان، 10واں ممنوع روزہ صیام نظر لے غیر اللہ، 11واں ممنوع روزہ نصف شعبان کے بعد آخری نصف حصے کے روزے رکھنے جس کا معمول نہیں، یہ بھی ممنوع روزے میں شامل ہے۔ 12واں ممنوع روزہ صیام ایام حیض و نفاس، 13واں ممنوع روزہ صیام مرا بغیر اذن زوجہا، فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ عورت خامد کی اجازت کے بغیر رکھے تو یہ بھی ممنوع روزوں میں شامل ہے۔ کتنے ممنوع روزے ہو گئے؟ 13۔ 14واں ممنوع روزہ صیام یوم معراج، 15واں ممنوع روزہ صیام 15 شعبان، 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ رکھنا۔ یہ 15 ممنوع روزے آپ نے سماعت فرمائے ہیں، یہ ذہن نشین کریں اور ان کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی نشست بہت ہی اہم ہے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت ہے تو ضرور وقت نکالیں اور بیٹھیں انشاءاللہ۔